اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات فرما اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عظیم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ صدقہ محمد وآل محمد ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس جم میں جو بھی اپنی حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ جہاں جہاں پیش یا جان مصروف عزا ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے۔ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے خاطرادی و خوشنود فرما۔ بار الہی ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماہ محرم میں یہ کرم حسین ہے اور یہ احسان ہے سید الشہداء کا انسانیت پر رہتی دنیا تک۔ یہ اسلام کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہا اور باقی رہے گا۔ نام حسین کے ساتھ نام حسین بھی زندہ رہے گا اور نام اسلام بھی زندہ رہے گا۔ اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، آل محمد کی تعلیمات حسین کے صدقے انشاءاللہ اسی طرح دنیا تک پہنچتی رہے گی۔ دنیا نے چاہا کہ یہ ذکر بھی ختم کیا جائے، چونکہ اب یہ جو کوشش کی جاتی ہے غلط فہمیاں پھیلانے کی، نام حسین لے کر روتے کیوں ہو، یہ رونا بدعت ہے، اس طرح کی یہ گفتگو بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اب تو میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ، علماء بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو پاک پیغمبر کی آل، پاک پیغمبر کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، دین پیغمبر کا عالم کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شہادت حسین کا دن ہے نا وہ خوشی کا دن ہے۔ یہ ایک معروف شخص نے کہا، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ حسین شہید ہوئے ہیں، حسین کو تو ایک بڑا رتبہ حاصل ہو گیا، لہذا یہ خوشی کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم آیا خوش ہوئے تھے یا پیغمبر غمناک ہوئے تھے؟ قتل حسین پہ پیغمبر نے خوشیاں منائی تھی۔ مسلمانوں آپ تو کہتے ہیں نا کہ سنت پیغمبر ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو آپ قتل حسین پہ سنت پیغمبر کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پیغمبر تو بہت گریا کرتے تھے جب حسین کو دیکھتے تھے، اور بی بی ام سلمہ نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا؟ عاشور کے دن عصر کے وقت پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ سر میں خاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ آج صبح سے اب تک کربلا میں تھا، میرا حسین ذبح ہو گئے، میں خون حسین جمع کرتا رہا۔ تو پیغمبر کی سنت تو حسین پہ گریا کرنا ہے، لہٰذا صحیح روایات موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں، کوئی ایک دو روایات بھی نہیں ہیں، بلکہ جناب طبرانی نے
موجم کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، میں نے شاید پہلے بھی یہاں پہ ذکر کیا ہو، اور حیثمی نے، ابو بکر حیثمی نے مجمع الزوائد میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے مجھے کہا، ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو نہ آنے دے۔ اور حسین آئے اور تھوڑی اندر چلے گئے، میں نہ روک سکی، تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کے چیخے مار کے رونے کی آواز، میں نے اندر جان کے دیکھا، زانوں پہ بٹھایا ہوا ہے، بوسے بھی لیتے ہیں، روتے بھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل بیٹھے تھے جب حسین آئے، میں حسین کے بوسے لے رہا تھا، جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو حسین سے محبت ہے؟ میں نے کہا ہاں محبت ہے، میرا بیٹا ہے، کیسے نہ محبت کر۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ ام سلمہ مجھے جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کر دی، تم اسی مٹی کو اپنے پاس رکھ لینا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے میرا حسین شہید۔ پھر حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، باہر تشریف لائے، اصحاب بیٹھے تھے، اصحاب کو دیکھ کر کے کہا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے بتایا میرے بعد میرے حسین کو ذبح کیا جائے گا، خود بھی روئے اور اصحاب بھی روئے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ زندہ کو کیوں روتے ہو؟ حسین تو زندہ تھے، پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے کہ آپ کی آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو نکل رہے ہیں۔ گناہ بخش دیتا ہے خدا العظیم۔ کل میں نے یہ روایت ذکر کی تھی، کس طرح سے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آنسو نکلے اور رخسار پہ بہہ جائے، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ، جب تم روتے ہو اور آنسو آنکھوں میں جاری ہو جاتا ہے تیرے رخسار پر، خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک یہ تصور کرنا کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن غم حسین میں خدا اتنا اجر دے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، چونکہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا برگاہ ہے، اور کسی بھی جگہ پر تھوڑی بھی ذرہ برابر تردید کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اور کیا کہا حسین کی بہن نے دربار ابن زیاد میں کوفہ میں، کیف رأیت سن اللہ بیکے و بے اخیک الحسین، علی کی بیٹی دیکھا ہے خدا نے کیا کیا تیرے ساتھ اور تیرے بھائیوں کے ساتھ، حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اس سے زیادہ زخم زبان نہیں لگا سکتا تھا، ظالم جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا، لیکن علی کی بیٹی نے جو جواب دیا نا، تاریخ میں ممکن نہیں ہے کوئی جواب دے سکا۔ فرمایا ما رأیت الا جمیل، مجھے تو کربلا میں ہر مرحلے میں حسن نظر آیا، کمال نظر آیا۔ شہادت کو مجبور سے شہید ہوا ہے حسین، کہ تم لوگ گئے ہو اور مدینہ سے حسین کو لے آئے ہو۔ قوم کتب علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ خدا نے شہادت جن کے لیے لکھی تھی اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں آئے تھے، اپنی مرضی سے جگہ کا انتخاب کیا تھا، خود شہادت کی طرف آئے، شہید ہوئے۔ جو عظمتیں تاریخ میں انہوں نے پائی ہیں، تمہیں کیا تصور ہے اس کا؟ ہاں قیامت کے دن تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم نے جو ظلم کیا ہے تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہلاکت میں کون پڑا ہے۔ لہٰذا یہ عظمتیں جو سید الشہداء نے کربلا میں تاریخ کے لیے رقم کی ہیں، اسلام کو ایسی حیات ملی ہے کہ پھر کوئی اور چیز ایسی نہیں بن سکی جو اسلام کو ڈرا سکے۔ اسلام محفوظ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا حسین نے اسلام کو اپنی پہچان عطا کر دی، حق کو اپنی پہچان عطا کر دی، خود شہید ہو گئے، بھائی بیٹے ساتھی اصحاب سب شہید ہو گئے، لیکن اسلام کو حسین نے چہرہ عطا کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے حسین، اسلام حسینی بن گیا اور باطل یزیدی بن گیا ہے۔
واہ، یہ کمال تھا جو حسین نے کیا۔ لہذا عظمت حسین کے سامنے انسانیت شکر ادا کرنا چاہے تو یہ مجالس ہیں، ان کو منعقد کریں، ان مجالس میں حاضر ہوں۔ ائمہ راضی ہوتے ہیں، حسین کی ماں تشریف لاتی ہے، وہ بھی منتظر رہتی ہے آپ کے آنسوؤں کی، آپ کے آنسوؤں کے ذریعے سے مادر حسین کو ڈھارس بنتی ہے، ان کے غم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کربلا کے بعد سید الساجدین، حسین کی بہن، ان ہستیوں نے بہت مجالس برپا کی۔ راستے میں بھی سیدہ جہاں جہاں سے آئی کہا میں حسین کی مجلس کروں گی۔ پہلی مجلس کہاں کی؟ شام میں، یزید کے گھر میں پہلی مجلس حسین کی بہن نے۔ اس سے اہمیت کا پتہ چل گیا کہ حسین کی مجلس کو بقا کرنا ہے تاکہ دنیا تک پیغام حسین پہنچتا رہے۔ پھر فرمایا اب سجاد بیٹے ان سے کہیں محملوں کے اوپر سیاہ پردے لگا دیں، سیاہ علم ساتھ کر دیں، ہم جہاں جہاں سے گزریں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم عزادار حسین جا رہے ہیں۔ یہ محرم میں آپ کو سیاہ لباس نظر آتے، سیاہ علم، سیاہ پردے، یہ ہمیں حسین کی بہن نے، علی کی بیٹی نے بتایا ہے کہ غم حسین کیسے منانا۔ سیاہ پردے لگا دیں، سیاہ لباس پہن لینا، جہاں سے گزرو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عزادار حسین جا رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ حسین کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور شیعہ قوم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ دنیا جو بتانا چاہتی تھی، دنیا جو ختم کرنا چاہتی تھی، علماء شامل ہو گئے، قلم شامل ہو گئے، حسین کا ذکر نہ ہونے پر کوشش کی گئی ذکر حسین کو ختم کرنے کی، مذہب کے فتوے دیے گئے، جیسے قتل حسین کے لیے فتوے دیے تھے علماء نے، 700 علماء نے فتویٰ دیا تھا حسین کا قتل جائز ہے۔ اسی طرح فتوے دیے گئے مجلس حسین حرام ہے، بدعت ہے، یہاں تک کہا گیا کہ حسین کی مجلس میں جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس خاطر کہ یہ ذکر ختم ہو جائے۔ نہیں ختم ہوا، زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعائیں تھیں پیتن پاک کی۔ وہ جب سوال کیا تھا حسین نے کہ ہمارے ذکر کو کون زندہ رکھے گا، فرمایا تھا رسول خدا نے کہ وہ قوم آئے گی جو ہمارے ذکر کو زندہ رکھے گی۔ پوچھا تھا بابا آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کو ہاتھوں کو پکڑ کر کے جنت میں دوں گا۔ یہ اجر ہے ان چند لحظوں کا جو آپ اپنی زندگی کے یہاں بسر کرتے ہیں۔ مجلس ہو، کوشش کرنی چاہیے اس مجلس میں حاضر ہو، یہاں پر آ کر کے غم حسین کو سنیں۔ معصومین بھی تشریف لاتے ہیں، جب خود تشریف فرما تھے شعراء مرثیہ خان حضرات کو بلا لیتے تھے، کہتے تھے پڑھو، جب پڑھتے تھے تو ارشاد فرماتے ہیں ایسے نہیں، میرے سامنے تو تم جھجک کے پڑھ رہے ہو نہ تاۃ اللفظ، جیسے اپنی مجالس میں پڑھتے اسی طرح پڑھو۔ شاعر کہتا ہے میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا، پردے کے پیچھے بیویوں کو بیٹھا دیا، اتنی گریا کی آواز ہے۔ ایک شعر میں نے جب یہ پڑھا کہ عمر علی جدس الحسین وکل اعظم الزکیہ، تمہارا قبر حسین سے گزر ہو تو حسین کی پاکیزہ ہڈیوں کو یہ پیغام دے۔ میں نے یہ جملہ پڑھا اور امام صادق علیہ السلام چیخیں مار کر روئے۔ خود اتنی مجالس کو برپا کی تاکہ ہمیں بیان کر سکیں کہ حسین کی مجلس کی اہمیت کیا تھی۔ صرف خود نہیں سنتے تھے بلکہ پردہ نصب کر دیتے تھے، بیویوں سے فرماتے تھے کہ آؤ پردے کے پیچھے بیٹھو، ہمارے جد کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔
لہٰذا یہ کوئی آج منعقد ہوئی مجالس کہ تم کہو یہ بدعت، رونا پیٹنا کوئی آج شروع ہوا ہے کہ تم کہو کہ یہ تو فلاں تاریخ سے شروع ہے، فلاں آل بویا کے فلاں حکمران کے دور سے شروع ہے، نہیں۔ پہلی مجلسیں آل محمد نے خود منعقد کی، علی کی بیٹی نے شام میں پہلی مجلس خود منعقد کی، پھر راستے میں آتے ہوئے جس منزل سے گزری وہاں پہ مجلس منعقد کی، پھر کربلا میں زیارت حسین کو پہنچی وہاں پہ مجلس منعقد کی، جب مدینہ میں آئی تو مسلسل دونوں ہستیوں کا کام ہی یہی تھا، سید الساجدین کا بھی اور شریکت الحسین کا بھی، ہر مناسبت پہ کہتے تھے مجلس حسین رکھو، اپنے اپنے گھروں میں جتنے بھی جمع ہو سکتے ہو مجلس حسین رکھو۔ ایک شاعر کو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے حسین کو یاد کرتے ہو؟ مسمک الدین سے فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تم میرے جد کو یاد کرتے ہو، جانتے ہو میرے جد سے کیا ہوا؟ اتعلم ما صنع به، تم جانتے ہو حسین سے کیا ہوا؟ عرض کیا مولا جانتا ہوں۔ فرمایا اتجزع لہ، کیا حسین کے نام پہ گریہ بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا بہت گریہ کرتا ہوں، اتنا گریہ کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ میں گریہ کر رہا ہوں۔ مولا میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، بھوک کے آثار میرے چہرے سے دیکھے جاتے ہیں جب میں حسین کے لیے روتا ہوں۔ فرمایا خدا بند عظیم تجھے حسین کے رونے والوں میں معشور فرما، تم ہمارے ساتھ ہوگے آخرت میں، ہمارے درجے میں تمہیں رکھا جائے گا، چونکہ تم ہمارے حسین کا غم مناتے ہو۔ لہٰذا خدا نے بھی نام حسین اس طرح سے قرار دیا ہے، خود ارشاد فرمایا کہ انا قتیل الابرار، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں۔ اس کا معنی نہ سمجھ آتا، خود ارشاد فرمایا کلما ذکرنی مؤمن استعبر، جب بھی مومن مجھے یاد کرے گا رو پڑے گا۔ یہ اثر ہے نام حسین میں کہ جب بھی نام حسین لیا جاتا ہے رو پڑتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب بھی نام حسین لیا گیا انبیاء رو پڑے، جبرائیل رو پڑے، سب فرشتے رو پڑے۔ یہ حدیث ہے امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اول قلم جرا علی اللوح قتل الحسین، لوح کے اوپر سب سے پہلی عبارت جو قلم نے لکھی تھی وہ حسین کا قتل تھا۔ جب قلم نے یہ جملہ لکھا نہ قلم برداشت کر سکی، نہ لوح برداشت کر سکی، نہ فرشتے برداشت کر سکے، دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ لہٰذا یہ محرم آتا ہے تو یہ فطرت ایمان ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم غم حسین منائیں۔ پھر یوں نہیں ہے کہ غم حسین مناتے ہوئے تھک جاتے ہیں، نہیں، ہم تو 2.5 ماہ مناتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اور دن ہوتے تو تب ہم اور مناتے غم حسین۔ یہ چونکہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، یہ خداوند عظیم نے معرفت آل محمد ہماری فطرت میں قرار دی ہے۔ ہر چیز کی فطرت میں خداوند عظیم نے معرفت اور محبت آل محمد قرار دی ہے۔ جس نے انکار کیا محبت آل محمد سے وہ اپنی فطرت سے پھر گیا، اس کی فطرت میں وہ خالصیت باقی نہ رہی جب اس نے ولایت آل محمد کا انکار کیا۔ ایک حدیث ہے معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے شہر سے باہر، وہاں پہ خربوزے کا کھیت تھا، 1 درہم دیا ایک صحابی کو، کہا جاؤ ایک خربوزہ لے کر کے آؤ۔ وہ جب لے آیا اور چیرا کاٹا تو ذائقے میں تلخی تھی اس کی، پھینک دیا، 1 اور درہم دیا، جاؤ ایک اور لے کر کے آؤ۔ جب دوسرا خربوزہ لے کر آئے وہ پھیکا تھا، میٹھا نہیں تھا، 1 اور درہم دیا، جاؤ ایک اور خربوزہ لے کر آؤ۔ جب وہ لے آئے اور اسے کاٹا اور جب کھایا تو وہ بہت میٹھا تھا،
راوی نے سوال کیا، صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جیسا پانی ملا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ ذائقوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک میٹھا ہے، وہ تلخ تھے، پھیکے تھے، یہ میٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی جیسی زمین میں اثر تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پانی بھی ایک ملا ہے۔ وہ زمین جس کے جوہر سے انہوں نے نمو پایا ہے وہ بھی ایک ہی جیسی زمین تھی، تو یہ ان میں فرق کیوں ہوا ہے؟ تو حضرت نے وہ قانون بتا دیا کہ دیکھو یہ پوری کائنات کو اسی نظر سے دیکھنا کہ خدا نے ازل میں جب ہمارے بابا علی کی ولایت کو پیش کیا تھا، جس نے قبول کر لیا وہی اپنی فطرت پہ باقی رہا۔ نعرہ حیدری، یا علی، جس نے بھی ہمارے جد کی ولایت کو قبول کیا وہ چیز اپنی فطرت پہ باقی رہی۔ خدا نے ہر چیز کو خطاب کیا اس کائنات میں، جو بھی ہے اس پر امیر کی ولایت کو پیش کیا۔ امیر کائنات کی ولایت کو جس نے مان لیا وہی اپنی فطرت پہ باقی رہا ہے۔ باقی کائنات آپ کو جو اپنی فطرت سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں، وہ سب حقیقتیں ہیں جنہوں نے ولایت امیر کائنات کا انکار کیا تھا۔ خداوند عظیم نے اس ہستی کی پہچان کروانے کے لیے قرآن کریم میں متعدد آیات کو بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ 12 نمبر آیت ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا۔ خدا نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ احصاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے ذرے سے ذرے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم اس ہستی کے سینہ میں نہ پایا جاتا ہو۔ پھر یہ علم ایسا نہیں ہے کہ وہ ہستی کائنات میں موجود ہو اور یہ علم باقی نہ ہو اس کی ذات میں۔ جب سے علی ہے اور جب تک رہیں گے ذات علی میں کائنات کا علم بھی موجود رہے گا۔ یہ مطلب ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کل میں نے عرض کیا خداوند عظیم نے کچھ حقیقتوں کو ذکر کیا ہے جن میں علم کو خدا نے قرار دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اس کائنات میں زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود ہے۔ خدا فرما رہا کہ ایک کتاب مبین ہے، جو کچھ بھی اس کائنات کی حقیقتیں ہیں اور جس کو آپ غائب کہتے ہیں اس سب کا سب خدا کہتا ہے کہ میں نے کتاب مبین میں قرار دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماء ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ سورہ سبا میں ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب سے کوئی ذرہ بھی کائنات کا غائب نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے خداوند اس طرح سے وما یعزب عن ربک، غائب نہیں ہو سکتا تیرے رب سے من مثقال ذرۃ، ذرہ سے ذرہ بھی اس کائنات کا بھی تیرے رب سے غائب نہیں ہو سکتا۔ فی السماء، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، تیرے رب سے غائب نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹا جو فرض کر سکتے، نہ اس سے کوئی بڑی چیز جو تم فرض کر سکتے ہو۔ پھر فرماتا ہے الا فی کتاب مبین، یہ سب کی سب حقیقتیں میں نے کتاب مبین میں محفوظ کر دی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال، بار الہ اس کائنات میں اگر اس کتاب مبین سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کتاب مبین میں اس سب علم کو قرار دینے کا، کیونکہ کتاب مبین میں ہو یا تیری ذات میں ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بشر کی دسترس سے دور ہو،
اگر کائنات میں اس سے استفادہ نہ کیا جا سکے تو پھر بار الہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے اسے کتاب مبین میں قرار دیا؟ یہ کہنے کا مطلب تو تبھی سمجھ آ سکتا ہے نا خدا بندہ کہ وہ کتاب مبین ایسی ہو جو اس کائنات کی کچھ ہستیوں کی دسترس میں قرار پا سکتا ہے۔ یہ کہنے کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب مبین اس کائنات کی کچھ ہستیوں کی دسترس میں قرار پائے تاکہ اس علم سے فائدہ اٹھایا جا سکے، ورنہ اگر تیری ذات میں محصول ہو علم لوح محفوظ میں، یعنی کتاب مبین وہی لوح محفوظ، اس میں محصول ہو وہ علم اور تیری کسی برگزیدہ ہستی کی دسترس میں نہ آ سکے تو پھر لوح محفوظ میں قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ لوح محفوظ خود تو تیرا نبی نہیں ہے، خود تو تیری طرف سے برگزیدہ نمائندہ اور خلیفہ نہیں ہے کہ آ کر کے لوگوں کو رہنمائی کرے کہ لوگوں میرے اندر یہ خدا نے علم عطا کیا ہے اور میں تمہیں رہنمائی کر رہی ہوں۔ لوح محفوظ تو ایسی نہیں ہے۔ لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے وہ ابھی بیان نہیں کریں گے، کسی مجلس میں انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا۔ لوح محفوظ میں خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ سب چیزیں قرار دے دی۔ آپ بے شک قبول نہ کریں یہاں پر امام مبین سے مراد لوح محفوظ کے علاوہ کوئی اور چیز، چونکہ مفسرین نے، اہل سنت مفسرین نے سب لکھا ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، سب نے یہی لکھا۔ لہذا کتاب مبین، کتاب مکنون، لوح محفوظ، امام مبین، یہ چاروں لفظ ہیں اور ان چاروں کا مطلب ایک ہے، وہ مفسرین یہ کہتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ خداوند عظیم نے سارے علموں کے کائنات کے غائبوں کو، جو وہ خود ارشاد فرما رہا ہے سورہ سبا میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام جو غائب ہے اس کائنات کے وہ سب کے سب میں نے اس حقیقت میں محفوظ کر دیے ہیں جسے آپ لوح محفوظ کہہ رہے ہیں، کتاب مبین کہہ رہے ہیں، کتاب مکنون خداوند عظیم کتاب مکنون کہہ رہے ہیں، امام مبین آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے سارے کا سارا علم اس میں محفوظ کر دیا۔ خداوندہ اگر اس علم کو اپنی خاص ہستیوں کی دسترس میں قرار نہیں دینا تو لوح محفوظ میں قرار دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو قرار دیا ہے تو پھر ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو اس علم کو انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ خدا کہے گا کہ میں نے تو قرآن میں بیان کر دیا ہے، اٹھا کر دیکھیے سورہ واقعہ میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن بھی حقیقت کے لحاظ سے میں نے کتاب مکنون میں محفوظ کر دیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور میں نے مطہرون کی دسترس میں قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے اسے دسترس میں قرار دیا۔ قرآن کہاں پہ ہے؟ کتاب مکنون میں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ حقیقت قرآن ہے، یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا وہ وجود ہے جو ہماری مناسبت سے خداوند عظیم نے زمین پہ نازل کیا۔ یہ قرآن کا وہ وجود ہے جو ہماری برداشت کے مطابق زمین، ورنہ حقیقت قرآن خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس۔ یہ قرآن اگر ہم نازل کرتے پہاڑ کے اوپر بھی تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خاش، یہ حقیقت قرآن ہے۔ تو یہ قرآن وہ منزل جو قرآن کی ہے جو ہمارے پاس ہے اس سے فرق کرتی ہے۔ ہمارے پاس اس عالم کی برداشت کے مطابق خدا نے قرآن کو لباس پہنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے قرآن کی عظمت کو پہچاننے کے حوالے سے، چونکہ وہ قرآن کو کہتا ہے سورہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم، خود صفت بیان کر رہا ہے
کہ یہ بہت کرامت والا قرآن ہے، بہت مرتبے والا وہ قرآن ہے۔ کہاں پہ؟ فی کتاب مبین مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں قرار دیا گیا۔ تو وہ کتاب مبین بار الہ ہمارے لیے اس کا کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب تک دسترسی کسی کو بھی نہیں ہو سکتی مگر ان ہستیوں کو جن کو ہم نے طہارت کی سند عطا کی ہے۔ اب آئے تطہیر اٹھا کر دیکھیے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو خدا تطہیر کی سند عطا کر رہا ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و مالوہا و بنوہا۔ یا علی یا علی، یہ عظمتیں ہیں آل محمد کی۔ فرض کر لیں کہ لوح محفوظ ہی مراد ہو امام مبین سے، تو لوح محفوظ تو خدا کہتا ہے میں نے ان کی دسترس میں قرار دیا ہے، اس لیے قرار دیا ہے تاکہ وہ علم آپ کے لیے فائدہ، ورنہ نہ کہتا کہ میں نے کتاب مبین میں قرار دیا، میں نے کتاب مکنون میں قرار دیا، میں نے لوح محفوظ میں، وہ نہ کہتا خدا بندے اپنا جو کہہ دیا کہ میں عالم ہوں، بھائی اس کائنات کا جو بھی غائب ہے میں عالم ہوں، ہم قبول کرتے ہیں۔ علم اس کا ہے، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جس کو چاہے عطا کرنا، اس پہ وہ قادر ہے کہ وہ اپنا علم جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خداوند عظیم اپنے علم میں سے کسی کو عطا کرنا چاہے تو عطا نہیں کر سکتا۔ نہ، خداوند عظیم نے جن ہستیوں کو اپنے خلفاء بنایا ہے زمین میں، ان کو اس طرح سے قرار دیا۔ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو کمال پایا جاتا ہے نا، یہ میں ایک لحظے میں دوسرے کو دے دوں، ہم میں یہ صلاحیت نہیں۔ آپ میں سے جو بھی اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، اس سے کوئی آتا ہے، سیکھتا ہے، دن گزریں گے، مہینے گزریں گے، سال گزریں گے، آہستہ آہستہ آپ سے وہ فن سیکھ سکتا ہے۔ یہ تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ اپنے کمال کو کسب کریں کہ میں نے یہ کمال تمہیں عطا کر دیا ہے، اسے عطا ہو جائے، یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہستیاں کر سکتی ہیں۔ جاہل کے سر پہ اگر ہاتھ رکھ جائے تو کائنات کا عالم بن جاتا ہے، جسے چاہتے ہیں۔ یہ کون سی حقیقت ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ صاحبان کمال ہیں؟ خداوند عظیم نے انہیں اس کائنات میں کمال دے کر کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن شاہد ہے، میں انشاءاللہ اس سے قرآن سے اسے بیان کروں گا کہ ان ہستیوں کو خداوند عظیم نے اس کائنات میں جو بھیجا ہے وہ کمال دے کر کے بھیجا۔ ان کے کمال ایسے نہیں ہیں جو اس کائنات میں آ کر کے سیکھے کسی مول۔ یہ آل محمد وہ واحد ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں کے شاگرد ہیں، مکتب میں گئے، باقی سب شاگرد ہیں۔ جتنے بھی عظیم موجود ہیں، ہم ان کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے برادران جن کو بہت عظیم مانتے ہیں، ہم بھی ان کے احترام میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ مان رہے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں آپ کے ماننے سے، لیکن ہے تو شاگرد نہ، مکتب میں بیٹھ کر کے سیکھا ہے، علم کو، کمال کو سیکھا ہے انہوں نے۔ یہ صرف آل محمد ہے جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہیں کمال سکھائے گئے ہیں۔ نہ آل محمد اس کائنات میں آتے ہیں تو کمال کے ساتھ آتے ہیں، ساری زندگی اس کائنات میں رہتے ہیں، اس کمال کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس عروج پہ وہ کمال جوانی میں ہوتا ہے، وہی عروج پہ کمال بچپن میں بھی نظر آتا ہے، بڑھاپے میں بھی نظر آتا ہے آل محمد۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمال الہی ہے، یہ خدا کا عطا کردہ ہے۔ لہذا یہ ہستیاں بھی جب چاہیں کہ کسی کو کمال عطا کریں تو کر سکتے ہیں، اور کیا بھی ہے۔ کائنات میں ہمارے پاس بہت واقعات اور مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک لحظے میں کمال عطا کر دیا، جاہل کو عالم بنا دیا۔ جب آتا ہے تو جاہل تھا، ایک لحظے میں عالم بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہم نے اس ہستی کو خود نہیں دیکھا، ہمارے سارے اساتذہ میں جن جن سے ہم نے پڑھا ہے سب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مرحوم کاظم
قم میں ان کی قبر ہے، وہاں پہ قبرستان نو ہے، قم نو، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ یہ وہ مرحوم کاظم ایک پورا دیہاتی جو بالکل ان پڑھ ہے لیکن نیک شخص تھا، زراعت کرتا ہے، چھوٹی سی کھیتی باڑی تھی، وہاں پہ وہ جو بھی محصول اس کا آتا تھا وہیں سے وہ حق امام ادا کر کے باقی گھر لے جاتا تھا، خود اتنا نیک مقدس۔ ایک دوپہر کو کام سے فارغ ہوا، ایک امام زادے کا روضہ ہے، وضو کیا کہ جا کر کے امام زادے کی زیارت بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں وہاں پر، وہیں پر حضرت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عرض کیا کہ قرآن نہیں پڑھا ہوں، حضرت نے ایک دست مبارک سر پہ رکھا، ایک لہجے میں قرآن کا عالم بن گیا۔ قم آیا، سب مجتہدین نے آزمایا، مرحوم کاظم سے سوال کیے، کہا کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں پہ ہے؟ اب جتنا بڑا بھی حافظ ہو یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ لفظ کہاں پہ، ہمیں کھول کے دکھاؤ، پڑھ کے نہیں، پڑھ کے تو یہ سارے حافظ وہاں سے آپ ایک لفظ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ فلاں سورہ ہے، فلاں رکوع ہے، وہ تو بیان کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن کھول کے ہمیں بتاؤ کہ یہ لفظ کہاں پہ ہے۔ مرحوم کاظم سے یہ جب سوال کیا جاتا تھا نا، ایک ہی مرتبہ قرآن کو کھولتے تھے اور انگلی رکھ دیتے تھے کہ یہ وہ لفظ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ پوچھتے تھے علماء اس سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے، تم بالکل ان پڑھ ہو۔ اس نے کہا کہ وہ لفظ جو ہے نا روشن ہو جاتا ہے میرے سامنے، آپ جس کا سوال کرتے ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جاتا ہے جیسے یہ بلب چل رہا ہے۔ یہ تو معجزہ، زندہ معجزہ جو ہمارے سارے اساتذہ نے دیکھا ہے، جو قم میں اس وقت موجود ہیں، کچھ ابھی مرحوم ہو گئے، ان سب نے یہ دیکھا ہے اس شخص کو، اس سے سوالات کی۔ ہمارے استاد تھے قرآن کے آیت اللہ فضلی مرحوم، ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آغا جوادی آملی موجود ہیں، قرآن میں ہمارے استاد ہیں۔ آغا مکارم موجود ہیں، آیت اللہ سید علی گرگانی ابھی فوت ہو گئے۔ یہ سب ہستیاں جنہوں نے مرحوم کاظم سے سوالات کیے ہوئے ہیں اور اس نے جوابات دیے ہیں۔ جس لفظ اور آیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے قرآن کھول کر کے بتایا۔ کہا کیسے یہ علم حاصل ہوا؟ کہا بالکل جاہل تھا، بس حضرت نے ایک دست مبارک قرار دیا تھا، ایک لہجے میں قرآن کا عالم بن گیا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور آل محمد میں۔ کمالات ان میں ہیں لیکن اصل عظمت یہ ہے کہ وہ کمال کسی کو دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کمال حاصل بھی کر لیتے ہیں تو ہم میں یہ صلاحیت نہیں دی گئی کہ یہ کمال کسی اور کے حوالے کر دیں، مگر تعلیم کے طریقے سے جو پڑھنے پڑھانے کا اس کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ ایک لحظے میں کسی کے حوالے کر دیں، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آل محمد اس طرح سے ہیں، جب آل محمد خدا بند عظیم نے اس طرح سے قرار دیے ہیں تو خود خدا بند عظیم کیسے ہوگا کہ اگر وہ کمال کسی کو عطا کرنا چاہے تو ایسا کامل بنائے گا کہ کائنات اس کی مثال نہیں پیش کر سکے کہ اس کے کمال۔ اور خدا اگر کسی کو کامل خلق کرنا چاہے کہ وہ دنیا میں آئے اور تحصیل میں دنیا کا محتاج نہ ہو، کامل خلق بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ذات کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، جتنا بھی دیتا جائے اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور ہے بھی فیاض علی الاطلاق۔ خداوند عظیم جس طرح سے دیتا ہے نا، اس طرح سے کوئی نہیں دیتا، لہٰذا اسی کی بارگاہ سے طلب کیا جاتا ہے اور اسی کی ذات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بخل نہیں کرتا ہے، اور وہ جو دینا چاہتا ہے اس پہ قادر بھی ہے۔ اسی وجہ سے حکم جو دیا گیا ہے نا کہ خدا سے طلب کرو، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے مانگو۔ نبی سے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ سلنی موسیٰ مجھ سے مانگو، حتی علف شاتک و ملح عجینک، اپنی بکری کا چارہ بھی مجھ سے مانگو اور اپنی روٹی میں جو نمک ڈالتے ہو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ وہ بندوں کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ صرف اور صرف تم مجھ سے مانگو،
میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے طلب کیا جائے، اور وہ تو اجود الاجودین، یہ صفت ہے خداوند عظیم کی۔ اجود الاجودین کا اپنا معنی یہ ہے کہ تمام سخیوں میں سے سب سے زیادہ سخی، لیکن خدا کے بارے میں یہ معنی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہوگا کہ میں خدا کو دوسروں کے ساتھ قیاس مقایسہ کر رہا ہوں، اور پھر میں نے کہا کہ خدا ان کی بنسبت زیادہ ہے۔ نہیں، اس کو کسی کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس میں اجود الاجودین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے وہ سخی ہے نا، اس کائنات میں ایسا سخی کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسی وہ سخاوت کرتا ہے، دیکھیں نا، دیتا بھی خود ہے، اور دے کر کے کہتا ہے مجھے کچھ قرضہ تو دے دو اس میں سے۔ کمال ہے، کتنا کرم ہے، خود دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرضہ دے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟ میں اور تمہیں زیادہ عطا کروں گا، میں دگنا واپس کروں گا، بلکہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ میں تمہیں کتنا واپس کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم جب مجھے دو گے نا قرضہ، تو میں اس طرح مثال تمہیں دیتا ہوں کہ آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، ہر ڈالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دانے نے آپ کو کتنا واپس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تمہیں واپس کروں گا، تم مجھے قرضہ دو، میں اس سے بھی زیادہ واپس کروں گا۔ وہ جب وعدہ کر رہا ہے تو دیکھو کتنا کریم ہے، دیتا خود ہے، جب چاہے لے بھی سکتا ہے، کسی حالت میں بھی بشر اس کے کنٹرول سے تو نہیں نکلتا کہ بندہ کہے کہ اب میں ایسی منزل پہ پہنچ گیا ہوں کہ نہیں، اب میں جو مرضی ہے یہ کر سکتا ہوں، خدا بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نہ کسی لحظے میں بھی خداوند عظیم کی قدرت سے کوئی کائنات کی چیز خارج نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خداوند عظیم ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگ دیکھو نا جل اٹھی تھی، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جا، جبرائیل بار بار عرض کر رہے ہیں بھائی نہ کچھ کر، یہ ایک ہی تو بندہ ہے زمین پہ نام لینے والا۔ کہا جبرائیل جلدی وہ کرے جسے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، میں تو جب چاہوں ابراہیم کو بچا دوں۔ خدا اس طرح سے قادر ہے ہر چیز پہ، لہذا وہ جب اس طرح سے قادر ہے تو ہمیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اسی سے طلب کرنا چاہیے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ خداوند عظیم کی یہ بڑی زبردست صفت ہے کہ کینہ نہیں رکھتا خداوند عظیم۔ ہم جو ہے نا اپنے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو دل میں کینہ رکھ لیتے ہیں، لیکن خداوند عظیم کوئی کینہ نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، تم جب طلب کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اور جب آپ اپنے گناہوں کو اس کی بارگاہ میں شمار کرتے ہیں کہ خدایا میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا ہے، اب بتا میں کہاں جاؤں؟ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ دعائے کمیل کے یہ لفظ یاد ہے نا، الہی من لی غیرک اسألہ کشف ضری۔ یہ کتنے خوبصورت محبت امیز جملے ہیں جو بارگاہ خدا میں بندہ عرض کرتا ہے، خدایا تیرے علاوہ میرا کون ہے کہ میں اس سے سوال کروں کہ میری مشکلات کو حل فرما؟ خدایا تو ہی تو ہے نا، یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ لہٰذا جب آپ اس طرح سے خدا سے گفتگو کرتے ہیں، خدا سے گفتگو کیا کریں، خدا کو یوں سمجھیں جیسے آپ کے سامنے خدا بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے درد سے بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح سے خدا سے گفتگو کیا کریں جیسے کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو، زندگی میں کوئی شخص بہت زیادہ بھلے مانس آپ کا درد مند ہو، آپ اپنی مصیبت اس کے سامنے کہہ کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ بے شک یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کے مسائل کو حل نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس کے کہتے ہیں، کیوں؟ دل ہلکا ہو گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا، میں نے اپنی مصیبت کسی کے سامنے اظہار کر دی ہے۔ خداوند عظیم تو حل کرتا ہے، لہٰذا بیٹھا کریں اس کے حضور میں، اس سے گفتگو کیا کریں، دوسروں کو نہ کہیں۔ وہ کہتا ہے دوسروں کو کیوں کہتے ہو، جا کے شرمندہ ہوتے ہو دوسروں کے سامنے؟
میں جو موجود ہوں مجھے کیوں نہیں کہتے ہو؟ آؤ میرے حضور رات کو بیٹھو، میں تو تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں، آؤ آ کر کے بیٹھو میرے حضور، مجھ سے گفتگو کرو، مجھے اپنی مشکلات بیان کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، میری عظمتوں کا اقرار کرو کہ تو کتنا سخی ہے خداوند، تو کتنا رحمت نازل کرنے والا ہے خداوند، تو کتنا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ سب باتیں خدا سے کیا کریں، خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے میرا بندہ جب میرے سامنے اس طرح سے اعتراف کرتا ہے نا تو میں خوش ہو جاتا ہوں اپنے بندے پہ، اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہوں۔ لہذا جب وہ مشکلات حل کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو روک سکے اس کی رحمتوں میں۔ وہ جب رحمت عطا کرنا چاہے اور اگر وہ نہ دینا چاہے، وہ روک لے، تو پھر آپ کائنات کی کسی طاقت کے پاس بھی چلے جائیں وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا منشا جو نہیں ہے، خدا جو ایسا نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو پہچانے، اور ہمیں تو غنیمت ہے کہ ہمارے پاس آل محمد موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی پہچان ہر لحاظ سے کروائی ہے، خود فرامین کے ذریعے سے کروائی، علمی خزانوں کے ذریعے سے بھی کروائی، اور خود اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر کے بھی کروائی۔ نمونہ عمل بنے ہمارے لیے کہ دیکھو کیسے تم خدا کے حضور میں جاؤ گے، کیسے عرض ادب کرنا ہے۔ اب دنیا محروم ہے ان نعمتوں سے، خدا نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ میں نے کل جو اشارہ کیا تھا کہ جار جردہ کی سائی ہے لبنان کا، فوت ہو گئے چند سال ہوئے، نہج البلاغہ سے مطالعہ کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں ایک سیمینار میں گیا تھا، مجھے ایک کتاب کسی نے پیش کر دی، کہا کہ یہ کتاب پڑھو، عیسائی تھا، محقق کا بہت بڑا محقق ہے، وہاں مقالہ پڑھنا تھا کسی سیمینار میں، کسی نے ایک کتاب پیش کر دی، کہا اس کتاب کو پڑھنا۔ کہتا ہے میں نے کتاب گھر لا کر کے رکھ دی، نام صرف دیکھا کہ لکھا ہوا تھا نہج البلاغہ للامام علی ابن ابی طالب، لیکن میں نے رکھ دی، میں نے کہا کتاب ہوگی، یہ کتاب ہوگی۔ پھر کسی مجلس میں کسی نے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ایک خطبے کا حوالہ دیا کہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں اس کائنات کی تخلیق کو بیان کیا۔ کہتے ایک مرتبہ میں متوجہ ہو گیا، میں نے کہا اتنی بڑی ہستی اس کائنات میں، اور اس کی کتاب میرے گھر میں پڑھی اور میں نے دیکھی نہیں ہے، جس نے کائنات کو اس طرح سے بیان کیا ہے، وہ بھی تب جب ابھی علم نے ترقی نہیں کی تھی۔ علی تب کائنات کے رازوں کو بیان کر رہا، آسمان کیسے بنے، زمین کیسے بنے، علی نہج البلاغہ میں خطبہ اولیٰ میں بیان کر رہے، پہلے خطبے میں بیان کر رہے۔ کہتا میں گھر آیا اور پھر ہر کام چھوڑ دیا، نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر جانتے ہو، کہتا ہے میں نے کتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھا، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ وہ کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ جتنی مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا گیا، عظمت علی مجھے پتہ چلتی گئی کہ علی اس کائنات میں کتنا عظیم تھا کہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اے کائنات کاش تو اپنی تمام قوتوں کو جمع کر لیتی اور ایک اور علی دنیا کو عطا کر دیتی، تاکہ دنیا علم علی سے فائدہ اٹھا سکے۔ علی کے علم سے یہ دنیا فائدہ نہ اٹھا سکی۔ 200 مرتبہ سے زیادہ کہتا ہے نہج البلاغہ پڑھا، اور پھر یہ کتاب 6 جلدوں میں لکھی، صوت العدالت الانسانیت، انسانیت کی عدالت کی آواز تھی علی ابن ابی طالب۔ اس معاشرے میں جب کوئی شخصیت موجود نہیں تھی بعد از پیغمبر، علی اس معاشرے میں اس طرح سے علم کو بیان کرتا ہے، کائنات کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، خدا کو بیان کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ علی سب کائنات کا شاہد تھا۔ یہ عظمت خدا نے ہمیں عطا کی، کیسے ہم محروم رہ سکتے ہیں؟ لہذا یہ مناجات، یہ احادیث تربیت معصومین، یہ سب کے سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ چھوٹا سا ایک حصہ مفاتیح الجنان میں جمع کیا گیا ہے معصومین ان کے خزانوں کا، کبھی کبھی بیٹھا کریں اور خداوند عظیم سے
عرض ادب ان دعاؤں کے ذریعے سے جو معصومین نے ارشاد فرمائی، یہ معصوم تو اس کائنات میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے خدا کی طرف سے، لیکن انسانیت نے حسد کیا آل محمد سے، اور بجائے اس کے کہ آل محمد سے ہدایت لے، اتنا ظلم کیا گیا آل محمد پر کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ کتنی دشمنی اور کینہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی رحم نہیں کیا۔ چیخ اٹھتی ہے انسانیت جب علی اصغر کو پیش کیا جاتا ہے کہ کتنی سنگ دلی ہونی چاہیے کہ 6 ماہ کے بچے کو شہید کیا، بڑے سے بڑا شہید، چھوٹے سے چھوٹا شہید۔ امت پیغمبر نے کسی پر رحم نہ کیا، اس لیے نانا سے کہتے تھے، نانا تیری امت نے مجھے ضائع کر دیا، نانا تیری امت نے میرا حق ادا نہ کیا۔ یہ کہتے ہوئے مدینہ چھوڑ دیا تھا حسین۔ مکہ میں جب کوفہ والوں نے 12,000 خط لکھ دی تو حسین نے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ والوں کی طرف بھیجا۔ خط میں یہ لکھ بھیجا، کوفہ والوں، انی ارسلو الیکم اخی وابن امی وثقتی مسلم ابن عقیل، کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے مورد اعتماد، اپنے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم تشریف لے گئے، 5 شوال کو مسلم کوفہ پہنچے۔ کوفہ والوں نے جناب مختار ثقفی کے گھر جناب مسلم کی بیعت ہو رہی ہے، 18,000 افراد نے حضرت مسلم کی بیعت کی۔ حسین کو خط لکھ دیا، مولا 18,000 افراد بیعت کر چکے، آپ کوفہ تشریف لا چکے، یہاں پہ ساتھ دینے کے لیے افراد موجود ہیں۔ اسی اسنا میں یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ جب کوفہ میں آتا ہے تو کوفہ کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے، لوگوں کو خریدتا ہے، قبیلوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے مسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ مسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سینکڑوں افراد ہمراہ تھے، اور جب عشاء کے بعد مسلم مسجد سے نکلتے ہیں تو بالکل اکیلا تھا سفیر حسین۔ اب مسلم اکیلا کوفہ کی کبھی ایک گلی میں جا رہا ہے، کبھی دوسری گلی میں جا رہا ہے۔ جب تھک گئے نا مسلم تو ایک دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، طوا کا گھر ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ اب جب باہر نکلی نا، دیکھا کہ ایک اجنبی دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، کہا اجنبی کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کو چلے جائیں۔ مسلم نے کہا اے کنیز خدا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ تو آ گئی، پانی لے آئی، پانی پلا کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھر آئی نا تو دیکھا کہ مسلم تشریف فرما ہے، کہتی عبد خدا میں نہیں کہا تھا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ؟ تو مسلم نے کہا اے کنیز خدا، میں مسلم ابن عقیل اس شہر میں اکیلا ہوں، کوئی گھر نہیں ہے مسلم کا اس شہر میں۔ یہ جب کنیز کو پتا چلا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے، دروازے کو کھول دیا، ہاتھوں کو باندھ دیا، مولا تشریف لائیے، کنیز کا گھر حاصل ہے۔ کتنا فرق ہے، یہ خاتون تھی، اس کا کردار بھی دیکھیں، وہ مرد تھے جنہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کا کردار بھی دیکھیں۔ گھر تشریف لے گئے، مصلی عبادت پہ بیٹھے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ فجر کے قریب جب طلحہ کا بیٹا گھر میں آیا گیا، اسے پتہ چلا مسلم ہمارے گھر میں ہے، جا کر ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا، 500 افراد کا لشکر تھا، کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی نا مسلم کے کانوں پہ، مسلم نے تیاری کی باہر جانے کے لیے، تو طلحہ نے کہا مولا اگر گھر کے اندر رہ کر جنگ کرتے تو آپ زیادہ محفوظ ہوں گے۔ جانتے ہو غیرت ہاشمی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ طلحہ میں مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ لعین تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔ میں کہوں گا مسلم آپ وہاں برداشت نہ کر سکے کہ یہ فوجیں
دعا کے گھر میں داخل ہو جائیں. کاش مسلمان کربلا میں موجود ہوتے. وہ عصر عاشور نبی کی زادیوں کے خیمے ہیں، اور شام کی فوجیں ہیں، خیموں کو لوٹا جا رہا ہے، نبی زادیوں کی چادروں کو لوٹا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. مسلم باہر نکلتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لشکر پہ لشکر طلب کیے گئے. ابن زیاد نے پوچھا ایک شخص کے مقابلے کے لیے پھر کیوں لشکر مانگ رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کوفہ کا کوئی عام گنجو نہیں ہے، یہ علی کا شیر مسلم ابن عقیل. اور فوجیں آ گئی. اب لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کوئی مسلم کو پتھر مار رہا ہے، کوئی مسلم کو نیزہ مار رہا ہے. مسلم زخمی ہو رہے ہیں. بے عین ہی مسلم نے حسین کی سنت کو پورا کیا. جیسے حسین شہید ہوئے مسلم بھی بالکل اسی طرح شہید ہوئے. آخر وقت میں حسین بھی زخمی ہو رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے حسین کو نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے حسین کو تیر مارا. اسی طرح مسلم بھی زخمی ہوتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا. جب لے کر کے گئے دارالامارہ میں، دروازے پہ پہنچے مسلم نے کسی سے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی تو دے دو. ایک جام پیش کیا گیا. جب منہ کے قریب لائے نا، مسلم کا خون اتنا بہ رہا تھا کہ جام مسلم کے خون سے بھر گیا. واپس کر دیا. دوسرا جام پیش کیا گیا، خون سے بھر گیا، واپس ہو گیا. کہا کہ اگر مسلم کی قسمت میں پانی ہوتا تو مسلم پانی پی لیتا. میں کہوں گا مسلم کو پانی کیسے پی سکتا ہے؟ تیرا مولا 3 دن کا پیاسا شہید ہوا ہے، مسلم تو بھی پیاسا شہید ہوگا. مسلم تشریف لائے. ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، وصیتیں کر دی. ابن زیاد نے کہا کسی کو لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کا سر قلم کر دو. جب لے کے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ 2 رکعت نماز پڑھی، سر کو جھکایا، ایک مرتبہ سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. مولا مسلم کا آخری سلام قبول ہو. ادھر تلوار چلی، ادھر مسلم زمین پر گرے. فسقط علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل مسلم زمین پہ گرے. اور جیسے حسین زین سے زمین پہ گرے تھے ویسے ہی مسلم دارالامارہ کی چھت پہ زمین سے گرے. ادھر حسین نے سلام مسلم سنا، زلالہ کی منزل پہ خیمے میں اندر آ کر کے زمین پر بیٹھ گئے. بہن زینب سے کہتے ہیں بہن مسلم کی بیٹی کو بلایا گیا. جب آئی مسلم کی بیٹی اپنی گود میں لے کر سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اور اہل بیت کی بچی کی سمجھ گئی. ایک مرتبہ سوال کیا، چچا آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. چچا میرے بابا شہید ہو گئے. کہا کہ بیٹی میں جو موجود ہوں، مسلم شہید ہو گیا، مجھے اپنا باپ سمجھنا، میں موجود ہوں. میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو کتنی خوش قسمت تھی، تیرا بابا گیا، حسین جیسا باپ موجود ہے. آئیے کربلا میں حسین کی سکینہ یتیم ہو گئی اور شمر تماچے مار رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.